اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو احکام بیع میں، احکام بیع انہوں نے فرمایا تھا کہ 5 ہیں، ان 5 میں سے آپ 2 پڑھ چکے، تیسرا ابھی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تیسرے کو آج کمپلیٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے۔ تیسرا جو حکم ہے یا تیسرا مسئلہ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ آپ جب ایک چیز بیچتے ہیں تو اس چیز کے ساتھ ساتھ کیا کوئی اور چیزیں بھی آپ کو دینی پڑیں گی یا کوئی اور چیز آپ کو دینی نہیں پڑیں گی؟ مثلاً آپ گھر بیچتے ہیں تو گھر میں اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر میں جو مثلاً اور کوئی آپ نے ڈیکوریشن وغیرہ کرایا ہوا ہے تو آپ نے تو کہا بعت داری، یہ نہیں کہا بعت اے سی و داری، یہ نہیں کہا کہ بعت ٹیلی ویژن و داری، یہ چیزیں نہیں کہیں، آپ نے صرف دار کا لفظ کہا ہے۔ تو اس میں دوسری اشیاء جو آپ کے گھر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ داخل ہوں گی یا داخل نہیں ہوں گی؟ تو کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے داخل ہونے کے لیے 3 چیزیں فیصلہ کرنے والی ہیں، عرف ہے، لغت ہے، شرع۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک فیصلہ کرتا ہے کہ مبیع کے ساتھ یہ بھی ہونی چاہیے، وہ آٹومیٹک چلی جائیں گی۔ اگر یہ تینوں چیزیں فیصلہ نہیں کرتی تو پھر قرائن کو دیکھا جائے گا۔ پھر اگر یہ تینوں چیزیں آپس میں ٹکرا رکھتی ہیں، شریعت کہتی ہے کہ یہ چیز مبیع میں داخل ہے، لغت کہتی ہے داخل نہیں ہے، عرف بھی کہتے ہیں داخل نہیں ہے، شریعت کو مقدم کیا جائے گا۔ پھر اگر عرف اور لغت کا ٹکرا ہوتا ہے تو عرف کو مقدم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج پھر جو ہے وہ کھجور کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جنہوں نے کھجور کا درخت دیکھا ہوگا، کھجور کا فروٹ لگا ہوا دیکھا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کھجور کا درخت بیچا، ٹھیک، تو کھجور جب فروٹ کرنا چاہتا ہے، جب اس کا موسم آتا ہے تو کھجور کے درخت سے مچھلی کی طرح کچھ چیزیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، تو تقریباً 10-12 اس کے چاروں طرف وہ نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کھجور کے درخت کے 2 قسم ہیں، ایک نر کھجور ہوتا ہے، ایک مادہ کھجور فروٹ دیتا ہے، اور نر کھجور جو ہے وہ نر والا کام کرتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کا جو مچھلی جیسی چیز نکلی ہے، آپ اس کو چیریں گے تو اسے ایک پاؤڈر نکلتا ہے، وہ مادہ کے اس پہ چھڑکنا ہوتا ہے، پھر مادہ کا فروٹ جو ہے کیا ہے وہ موٹا بھی ہوتا ہے، گٹھلی والا بھی ہوتا ہے، اور ذائقے دار بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر نر کا وہ پاؤڈر مادہ درخت پہ نہ چھڑکا جائے تو مادہ فروٹ تو کرے گی، لیکن فرض کریں ویسے کلو میں 50 دانے تولے جائیں گے، بغیر نر والے ممکن ہے 100 دانے ہوں، وہ بالکل باریک ہلکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر جو ہے یہ گٹھلی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اگر آپ نے کھجور کا درخت بیچا مادہ کا یا نر کا، فی الحال مادہ کی بحث کرتے ہیں، تو اس میں یہ جو اس کا مچھلی کی طرح نکلا ہوا ہے جس کو طلع کہتے ہیں، اردو میں آپ اس کا ترجمہ خوشہ کر لیں، یا ممکن ہے کوئی اور ترجمہ ہو، مجھے لفظ دقیق نہیں آتا۔ تو کھجور کا درخت آپ نے بیچا، اس میں یہ ابھی اس کے پھل والا خوشہ نکلا ہوا تھا، یا طلع کا لفظ ہم کہتے ہیں وہ نکلا ہوا تھا، وہ بھی بیع میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس طلع کی 2 صورتیں ہیں، یا اس پر آپ نے وہ نر والا پاؤڈر چھڑکا ہے یا وہ نہیں چھڑکا۔ اگر وہ نہیں چھڑکا ہے تو پھر تو یہ جو طلع ہے یہ درخت کے ساتھ مشتری کے پاس چلا جائے گا، یعنی پھر بائع کو یہ فروٹ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر بائع نے اس پر پہلے سے ہی وہ نر والا پاؤڈر چھڑک دیا ہے اور اب یہ کھجور بیچتا ہے تو درخت مشتری کا ہوگا، فروٹ بائع کا ہوگا۔ بات واضح ہو گئی؟ اور اگر نر کھجور کا درخت بیچتا ہے تو اس کا جو طلع نکلا ہے وہ بائع کا ہوگا، وہ مشتری کا نہیں ہوگا، الا مع شرط،
مگر یہ کہ مشتری کہے کہ بھائی درخت کے ساتھ یہ تلہ بھی آپ مجھے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو الگ بات ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ چلیں، بائع نے نر کا پاؤڈر چھڑک کر درخت بیچا، تب درخت کس کا ہو گیا؟ آ گئی رجب، مشتری کا، اور وہ جو تلہ ہے وہ کس کا ہو گیا؟ بائع کا۔ اب اگر پانی اس درخت کو دیں گے تو اس کا فروٹ اچھا ہوگا، اگر درخت کو پانی نہیں دیں گے تو فروٹ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر یہ فروٹ اس درخت میں لگا رہے تو 2 سے 2.5 مہینے لگا رہے گا، آیا مشتری پر ضروری ہے کہ وہ صبر کرے تاکہ یہ پھل پک جائے، اس کے بعد بائع آ کے کاٹ کے لے جائے؟ کہتے ہیں ہاں، یہ تو مسلم فیصلہ ہے کہ مشتری کو صبر کرنا پڑے گا۔ کب تک؟ جب تک اس فصل کے توڑنے کا وقت نہیں آتا۔ وہ وقت مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جو مجھے پتا ہے، میں خیرپور کا ہوں، تو خیرپور پاکستان میں کھجور کے حوالے سے مشہور، سنا ہے کہ 80-82 قسم ہیں کھجور کے۔ ہم شہر والے تو نہیں سمجھتے نا، ہم تو جو آ جائے کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا۔ ایک کا مثلا نام ہے اصیل، ایک ہے ٹوٹو۔ ٹوٹو جو ہے وہ جلدی پک جاتا ہے، اس کی سائز بہت چھوٹی ہوتی ہے، اگر کھائیں گے تو وہ آپ کے گلے میں بھی خراش پیدا کرے گا۔ اصیل کھائیں گے جیسے مکھن کھا رہے ہیں، تو جو درخت ٹوٹو والا ہوگا وہ فرض کریں 1 مہینہ پہلے اس کی کٹائی ہو کے بازار میں آ جاتا ہے، پھر اصیل 1 مہینہ بعد میں آتی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ایک ہے کربلائی، ٹھیک ہے، پھر پر اس قسم کے اقسام ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو درخت بیچا ہے اس کے فروٹ کے حساب سے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنے کھجور کا فروٹ کاٹا ہے، توڑا ہے، تو آپ بھی اپنا لے جائیں، ممکن اس کی جنس کوئی اور ہو۔ تو اب وہ پانی کون دے گا؟ مشتری دے گا یا بائع؟ کہتے ہیں بنیادی حوالے سے پانی درخت کی بھی زندگی ہے، تو پانی مشتری کو دینا ہے، کیونکہ مشتری نے درخت خریدا ہے، ٹھیک۔ اور اگر بائع کہتے ہیں بھائی چلو میں دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اب ایک اور صورتحال ہے کہ پانی فروٹ کے لیے نقصان ہے، درخت کے لیے فائدہ مند، یا اس کا برعکس کر لیں، پانی فروٹ کے لیے فائدہ مند ہے، درخت کے لیے نقصان دہ۔ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کو اگر آپ پانی دینا چاہیں تو اس کے چاروں طرف وہ مٹی کا جو ہے نا آپ کو دینا ہوتا ہے، تاکہ پانی اس درخت کے ساتھ ٹچ نہ ہو، وہ زمین گیلی ہو جائے۔ درخت کے ساتھ اگر پانی ٹچ ہوگا تو پھر اس درخت میں وہ پانی چلا جاتا ہے، پھر اس درخت کو بیماری لگ جاتی ہے، وہ پھر گر جاتا ہے، یا پھر وہ فروٹ کم دیتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر دیکھا ہے تو کھجور کا درخت پرانے زمانے میں اس سے تکیے وغیرہ بھی بنائے جاتے تھے، یعنی اس کو تھوڑا بہت جو ہے کیا ہے جناب، وہ کچھ چیز پتھر وغیرہ کے ساتھ مار کر اس کو نرم بناتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں کوئی خاص لکڑی نہیں ہوتی، پوری دھاگا ہوتا ہے۔ خیر، اب کہتے ہیں کہ اگر پانی درخت کے لیے مضر ہے، فروٹ کے لیے مضر نہیں، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تو مشتری صاحب پانی سے منع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مشتری نے درخت خریدا ہی نہیں بلکہ فروٹ خریدا، درخت مالک کا ہے، تو اس صورتحال میں اگر درخت کے لیے پانی مضر ہے اور فروٹ کے لیے مفید ہے، تو بائع نے چونکہ فروٹ بیچا ہے تو بائع اس فروٹ کا جو بھی کمی ہوگی قیمت کے لحاظ سے وہ ادا کرے گا، جسے عرش کہتے ہیں۔ بات واضح ہوگی؟ تو اس قسم کے اور بھی مسائل ہیں، آج کوشش کرتے ہیں کہ اس چوتھے مسئلے کو ہم پورا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تلہ آپ نہیں سمجھتے تو درس کے بعد میں اس کی تصویر آپ کو دکھا سکتا ہوں تاکہ وہ آپ سمجھ جائیں۔ وَيَدْخُلُ فِي النَّخْلِ الطَّلْعُ، اور داخل ہو جائے گا نخل میں۔ نخل کا بیٹا مطلب یہی لیں، بیع نخل، یعنی جب آپ کھجور کا درخت بیچتے ہیں تو اس میں تلہ بھی داخل ہوگا، لیکن اذا لم یعبر، یعبر کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب اس کی تعبیر نہ کی گئی ہو، جب اس کو نر کا پاؤڈر نہ چھڑکا گیا ہو۔ بھائی یہ تعبیر کیسی ہوتی ہے؟ بتشقیق طلع الاناث، جو مادہ کھجور کا تلہ ہوتا ہے اس کو تشقیق آپ کیا کرتے ہیں؟ چیرتے ہیں،
چیرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے جیسے مچھلی چیرتے ہیں پھر اس کے اندر مسالہ بھرتے ہیں، ٹھیک، وہ زر اور چھڑکنا، طلع الذکور، وہی نر کھجور کے طلع کو، فی ہے اس مادہ کے طلع میں، کیوں؟ لیجیء ثمرتہ اصلہ، تاکہ کھجور کا فروٹ آئے اصلہ، اچھا، لذیذ، فائدہ مند۔ ولو عبر فثمرۃ للبائع، فرماتے ہیں کہ اور اگر تعبیر کی جائے یعنی نر دیا جائے، نر کا پاؤڈر چھڑکا جائے تو یہ فروٹ کس کا ہوگا؟ کہتے ہیں چونکہ بیع سے پہلے وہ نر چھڑک چکا ہے تو فللبائع، تو یہ ثمرہ آگے بائع کا ہوگا، مشتری کا صرف درخت ہوگا۔ ولو عبر البعض، بھائی اگر جو ہے فرض کریں ایک ہی کھجور کے آدھے حصے کو اس نے نر کا پاؤڈر چھڑکا ہے، آدھے کو نہیں چھڑکا، یا باغ میں 10 درخت ہیں، 5 کو چھڑکا ہے 5 کو نہیں چھڑکا، اب کیا ہوگا؟ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ، تو ہر ایک کے لیے اس کا حکم ہوگا، جس پر نر کا پاؤڈر چھڑکا ہے وہ فروٹ بائع کا ہوگا، اور جس پر پاؤڈر نہیں چھڑکا وہ مشتری کا ہوگا۔ علی الاقویٰ والحکم مختص بالبیع، یہ جو بھائی ہم بحث کر رہے ہیں کہ کھجور کے ساتھ طلع بھی منتقل ہوگی مشتری کی طرف یا نہیں، یہ بیع کی بات ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر بیع کے درخت ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ آپ شادی کرتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو مہر میں 5 کھجور کے درخت دیے، تو اب یہ کھجور کے درخت آپ سے منتقل ہو رہے ہیں بیوی کی طرف، لیکن بیع نہیں ہے۔ کبھی کسی کو آپ گفٹ کرتے ہیں، کبھی کسی اور عنوان سے آپ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَوْ انْتَقَلَ النَّخْلُ بِغَيْرِ الْبَيْعِ، غیر ہی کی ضمیر کہاں گئی عبد القادر؟ ٹھیک ہے، غیر ہی کی ضمیر کہاں گئی؟ تو بھائی صرف بیع بولے نا، غیر بیع کیوں کہتے ہیں؟ بیع کی طرف جائے گی۔ لم يدخل طلع، تو بھائی اس کھجور کے منتقل ہونے میں طلع داخل نہیں ہوگا، مطلقہ، چاہے اس پر نر کا پاؤڈر چھڑکا ہے چاہے نر کا پاؤڈر نہیں چھڑکا۔ متى ظہر، البتہ ایک شرط ہے کہ وہ طلع ظاہر ہوا ہو، ظہر میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر آگا ذوالفقار جو طلع کی طرف جا رہی ہے، کثمرت، جیسے آپ کوئی فروٹ والا درخت بیچتے ہیں، انار کا درخت بیچتے ہیں، سیب کا درخت بیچتے ہیں، اگر وہ فروٹ ظاہر ہو چکا ہے تو وہ مشتری کا نہیں ہوگا، وہ کس کا ہوگا؟ آگے بائع کا ہوگا۔ وَحَيْثُ لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ، جب یہ طلع داخل نہیں ہوگا بیع میں، تجب تبقیتها، تو پھر واجب ہے، اب تبقیتها کی ضمیر طلع کی طرف پلٹیں یا ثمرہ کی طرف؟ واجب ہے کہ ثمرہ کو آپ باقی رکھیں، کب تک؟ الی اوان اخذها، جب تک اس کے توڑنے کا وقت، اوان بے معنی زمانہ آ جائے۔ عرفاً، شریعت نے وہ زمانہ معین نہیں کیا کہ ربیع الاول میں کھجور آتی ہے، جمادی الثانی میں مثلاً آم آتے، نہیں، شریعت یہ عرف پہ چھوڑ دیا ہے۔ بحسب تلک شجرت، اس درخت کے حساب سے، کوئی درخت ایسا ہے جس کا پھل جلدی پک جاتا ہے، کچھ ایسا ہے جس کا دیر سے پکتا ہے، یا پھر جو ہے دیکھیں جنس مختلف ہوتی ہے، جیسے آپ سیب کھاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ایک لال سیب ہے، ایک سبز سیب ہے، ٹھیک ہے، ایک مثلا کوئی اور قسم کا ہے، تو سب کے توڑنے کا وقت ایک نہیں ہوتا ہے بلکہ الگ الگ ہوتا ہے۔ فَإِنْ اضْطَرَبَ الْعُرْفُ، اگر عرف مضطرب ہو جائے، یعنی کیا؟ مثلاً یہ عرف کہتا ہے کہ یہ ماہ جنوری میں اس کا پھل پکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے باغ میں توڑتا بھی ہے۔ یہ آگا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں فروری میں، وہ آگا کہتے ہیں نہیں مارچ میں، اب کیا ہوگا؟ پھل اغلب، تو آپ دیکھیں اکثر اس قسم کے درخت کا پھل کب توڑا جاتا ہے؟ تو اکثر کا جب توڑا جائے گا تو اس بیع والے کا بھی توڑا جائے گا۔ وہ تساوی، لیکن اگر آپ کے علاقے میں 10 باغ ہیں، 5 باغ کا فروٹ جو ہے جنوری میں توڑا جاتا ہے، 5 کا فروری میں، مساوی ہیں، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَفِي الْحَمْلِ عَلَى الْأَقَلِ، عبد القادر کیوں آپ رشید کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ تو بھائی عقل یعنی کم مدت پر حمل کر کے توڑیں گے فروٹ،
یا اکثر مدت پر، ٹھیک ہے، کہتے او اعتبار تعین، یا معتبر ہے کہ بھائی عقد سے پہلے معین کر دو، بھائی یہاں باغات کو مختلف اوقات پہ فروٹ توڑے جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ جنوری کی 15 تاریخ کو توڑیں گے تو یہ کریں گے۔ وہ بدون تعین یبطل، اور اگر آپ نے وقت معین نہیں کیا تو یہ بے ہی باطل ہو جائے گی۔ او جو ہن، اس میں یہ 3 وجہ ہیں۔ مصنف نے کسی وجہ کو اگر ترجیح نہیں دی کہ اقل پر حمل کریں، اکثر پر حمل کریں یا تعین شرط، یہ تینوں احتمال دے دیے لیکن کسی کو بھی ترجیح انہوں نے نہیں دی ہے۔ یہ تو مادہ کھجور کی بات تھی۔ اب نر کھجور، وَطَلْعُ الْفَحْلِ لِلْبَائِعِ، فحل یعنی نر کا جو تلا ہوتا ہے وہ آگا بائع کا ہوتا ہے، متى ظہرا، البتہ جب وہ ظاہر ہو، اگر بیع کے وقت ظاہر ہی نہیں ہے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَقَضَا، قضا کا بھائی اشارہ کہا جائے گا یہ نر کے تلا کی طرف، کہ جیسے نر کا تلا بائع کا ہے اسی طریقے سے باقی ثمار مع ظہور، دوسرے سب فروٹ ہیں، نارنگی ہو گئی، لیمو ہو گیا، کیلا ہو گیا، آم، سیب، اخروٹ، سب جب وہ ظاہر ہوں اور آپ باغ بیچ رہے ہیں، درخت بیچ رہے ہیں تو فروٹ آپ کا ہوگا۔ وَهُوَ انعقادُهَا، کہتے ہیں ظہور کا مطلب کیا ہے؟ اس پھل کا منعقد ہونا۔ ظہور کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو دیکھنے میں آئے، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی پردے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا جیسے بادام ہے تو بادام یہ جو ہم کھاتے ہیں توڑ کر یہ ظاہر نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی جو ہے کیا ہے پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انار ہے تو انار جب ہوتا ہے تو شروع میں تو ایک پھول کرتا ہے، پھول کے بعد پھول کے پیچھے والی طرف سے آہستہ آہستہ وہ انار بنتا جاتا ہے، اور وہ پھول کے جو پردے ہیں وہ انار کے اندر جو دانوں میں آپ کھولتے ہیں، دانوں کے اندر جو وہ پھر اس کے اندر جاتے ہیں، کہتے ہیں منعقد ہو جائے، ضروری نہیں کہ خود فروٹ ہو، ٹھیک۔ سواء کانت بارزتاً، چاہے وہ فروٹ ظاہر و دیکھنے میں آئے، ام مستترتاً، یا وہ فروٹ چھپا ہوا ہو، فی کمامن، کسی پردے میں، او وردن، یا کسی پھول میں، ٹھیک۔ وَقَذَا الْقَوْلُ فِي مَا يَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْوَرْدُ أَوْ الْوَرَقُ، قَذَا فروٹ کی طرح ہے وہ پودے کہ جو فروٹ نہیں کرتے، آگے جان، ان کے پتے کام کے ہوتے ہیں یا ان کے پھول کام کے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ جو پان یہاں پر لوگ کھاتے ہیں تو یہاں پر پان کے پودے سے ہمارے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہی پتے، ٹھیک۔ یا گلاب جو ہے، ٹھیک ہے، تو گلاب کا وہ پودا مراد نہیں ہوتی بلکہ اس کا پھول مراد ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ پان کا پودا بیچتے ہیں اور اس پر پتے ظاہر ہو چکے ہیں تو یہ پتے بائع کے ہوں گے، یہ مشتری کے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ گلاب بیچتے ہیں تو اس کا جو پھول ہے اگر وہ ظاہر ہو چکا ہے تو وہ آگا بائع کا ہوگا، وہ مشتری کا نہیں ہوگا۔ البتہ بیع کے بعد جو وجود میں آئیں گے وہ مشتری کے ہوں گے، بیع کے وقت جو ظاہر ہیں وہ بائع کے ہوں گے۔ وَلَوْ كَانَ وُجُودُهُ عَلَى التَّعَاقُبِ، وجودہ کی ضمیر بھائی کہاں پلٹائیں گے؟ وجودہ کی ضمیر آپ پلٹائیں جو ہے کیا ہے یہ ہر ایک چیز کی طرف، یعنی یہ پتوں کا آنا، پھولوں کا آنا، فروٹ کا آنا، علی التعاقب، ایک ٹائم پہ نہیں آتے ہیں، آہستہ آہستہ آتے ہیں۔ مثلا جیسے یہ لیمو اپنا درخت مدرسے میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا سب لیمو ایک ہی ٹائم لگتے ہیں؟ نہیں، آج آپ اسے 20-30 توڑیں گے، پھر کل 20-30 اور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ مہندی کے پتے آج توڑ کے آئیں گے تو پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرے پتے آ جائیں گے۔ ایسے اگر بالتعاقب یعنی لگاتار یہ آتے رہیں تو کیا ہوگا؟ فرماتے فالظاہر منہ حال البیع، تو بھائی ان چیزوں میں سے جو بیع کے وقت ظاہر تھے وہ للبائع، وہ بائع کے ہوں گے، والمتجدد، اور عقد کے بعد جو پتے، پھول، فروٹ ظاہر ہوگا وہ للمشتری، وہ مشتری کا ہوگا۔ وَمَا الْامْتِزَاج یرجع الی صلح، لیکن اگر بائع نے وہ اپنے پتے پھول نہیں توڑے، نتیجے میں بعد والے بھی ان کے ساتھ مکس ہو گئے، اب ان پر تاریخ تو ایکسپائر کی لگی ہوئی نہیں ہے کہ یہ فلاں تاریخ کو بنا تھا، فلاں تاریخ کو ایکسپائر ہوگا، اب مکس ہو گئے، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں پھر بائع اور مشتری کو صلح کرنا ہوگا کہ بھائی چلو ابھی فرض کریں یہ 5,000 کے بکتے ہیں تو 2,500 تم لے لو، 2,500 میں لے لیتا ہوں، یعنی خلاصہ کوئی نہ کوئی طریقے سے، یا چلو بھائی 2 حصے تم لے لو ان پتوں کے، تیسرا حصہ مجھے دے دو، صلح کرنا ہوگا۔ وَيَجُوزُ لِكُلِّ مِنْهُمَا، اور جائز ہے بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کے لیے، منہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اے من البائع، بائع کے لیے کون سا بائع؟
الذی بقیت لہ ثمرتو، جس کا فروٹ باقی رہا ہے. لہو کی ضمیر آگا ساجد کہاں جائے گی؟ احسن، تو الذی کی طرف جائے گی. الذی سے مراد بائے ہے. ٹھیک ہے. بقیت ثمرتو، بقیت کا فاعل کون ہے؟ عبد القادر. ہاں، والمشتری، والمشتریات ورگ اس پر بائے پر، یعنی جائز ہے بائے اور مشتری کے لیے. کیا جائز ہے؟ السقیو، ان درختوں کو پانی دینا. خوب، کیوں؟ مراعاتن لملک ہی، ہر ایک اپنی ملکیت کی مراد کرے گا. بائے اپنے فروٹ کی رعایت کرے گا، مشتری اپنے درخت کو مد نظر رکھے گا. الا ان یستضر معا، مگر یہ کہ پانی دینا دونوں کے لیے ضرر کا سبب بنے. یستضر تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی پانی دینے سے بائے کا بھی نقصان ہوتا ہے، مشتری کا بھی. تو پھر کیا ہوگا؟ فیمنعان، پھر بائے مشتری دونوں کو منع کیا جائے گا. کس سے منع کیا جائے گا آگا؟ پانی دینے سے. وَلَوْ تَقَابَلَا فِي الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ، بھائی اگر ضرر اور نفع میں تقابل ہو، ٹکرا ہو، ایک کو فائدہ ہو رہا ہے ایک کو نقصان ہو رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ رجحنا مصلحت المشتری، تو پھر ہم ترجیح دیں گے مشتری کی مصلحت کو. یعنی وہ کام کریں گے جس میں مشتری کو نقصان نہ ہو. بائے کو ہوتا ہے تو ہونے دو. بھائی بائے بیوقوف تھا، کیوں اس نے بیچا؟ نہیں بیچتا، اپنا فروٹ اتار کے پھر درخت بیچتا. لأن البائع، اس لیے کہ بائع هو الذی، وہی شخص ہے، ادخل الضرر علی نفسہ، جس نے خود پر خود ضرر جو ہے کیا ہے وہ داخل کیا ہے. کیوں؟ ببیع الاصل، اس لیے کہ اس نے اصل درخت بیچا ہے. وتسلیط المشتری، اور بائع نے مشتری کو مسلط کیا ہے علیہ، اس اصل درخت پر. الذی یلزمہ، وہ اصل کہ جس کے لیے ضروری ہے جواز سقیہ ہی. یلزم المشتری، مشتری کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو پانی دے دے. وتوقف فی دروس، اچھا کتاب دروس میں مصنف صاحب نے یہ جب وہ ٹکرا ہو جائے نفع اور نقصان میں دونوں کے درمیان، وہاں توقف کیا ہے. حیث جعل ذالک احتمالا، وہاں پر قرار دیے ذالک، ترجیح ہے مشتری کو احتمال کا. احتمال ہے کہ مشتری کا خیال رکھا جائے، لیکن فتویٰ وہاں پر نہیں دی ہے. وَنَسِبُ إِلَى الْفَاضِلِ، اور اسی احتمال کی نسبت دی ہے کس کی طرف؟ فاضل کی طرف. خوب. وَحْتُمِلَ تقدیم صاحب ثمرہ، اور احتمال ہے کہ جس کا فروٹ ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا. کیوں آگا؟ لے سب کے حق ہی، اس لیے کہ بھائی فروٹ ظاہر ہو چکا تھا عقد کے وقت، ٹھیک ہے، تو عقد کے وقت بھی بائع کس کا مالک تھا؟ فروٹ کا. مشتری درخت کا بعد میں مالک بنا. السابقون، جو پہلے آیا ہے وہی جو ہے کیا ہے زیادہ حق رکھے گا. وَيُشْكَل، کہتے ہیں یہ بات آپ والی مشکل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فروٹ والے کو مقدم کریں گے. وَيُشْكَل تقدیم المشتری حیث یوجب نقصا فی الاصل، فرض کریں اگر فروٹ ہی مشتری نے خریدا ہے، مشتری نے درخت نہیں خریدا، فروٹ خریدا ہے، اب بھی مشتری کو مقدم کریں گے، یعنی مشتری پانی دیتا رہے تاکہ درختوں کو نقصان ہوتا رہے. حیث یوجب نقصا فی الاصل، جب مشتری کا پانی دینا سبب بنے کہ اصل درخت کو نقصان پہنچتا ہے. یحیط بقیمت ثمرۃ و زیادۃ، یعنی وہ اتنا نقصان ہے کہ وہ پورے فروٹ کی قیمت کو بھی گھیر لیتا ہے، بلکہ فروٹ 1 لاکھ کا ہے، نقصان 1.5 لاکھ کا ہو رہا ہے. فیم بگی تقدیم مصلحت البائع، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ بائع کی جو ہے کہ مصلحت کو مقدم کیا جائے گا. لیکن دیکھیں یہ شک آگا رشید وہاں پر ہے کہ مشتری نے درخت نہیں خریدے، فروٹ خریدا ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں باغات کا جو ٹھیکہ اٹھاتے ہیں اس میں مشتری وہی فروٹ اٹھاتا ہے، درخت نہیں اٹھاتا ہے. مع زمان ہی لقیمت ثمرت، البتہ ہم مقدم کریں گے بائع کی مصلحت کو. یعنی ہم کہیں گے درخت کو پانی نہیں دو، تو آپ کہیں گے پھر مشتری بیچارے کا تو نقصان ہو گیا. نہیں، کوئی نقصان نہیں. مع زمان البائع، بائع ضامن ہوگا کس کا؟ لقیمت ثمرت، بھئی فروٹ کی قیمت دے دو. کیوں؟ جمعاً بین الحقین، ہم چاہتے نہ مشتری کو نقصان ہو نہ بائع کو نقصان ہو. بائع اگر درخت بچانا چاہتے تو شریعت کہتے بچاؤ، اس کو فروٹ کی قیمت دے دو. قیمت ثمن نہیں، قیمت، یعنی قیمت اس کو کہتے ہیں جو اس کا حقیقی ریٹ ہو، ثمن اس کو کہتے ہیں جس پر معاملہ ہو.
ٹھیک ہے، تو مشتری نے اگر 1 لاکھ میں فروٹ خریدا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ثمن ہے 1 لاکھ۔ بازار میں ہم جا کے پوچھیں گے بھائی آج کل آم کی پیٹی کتنے کی ہے، فرض کریں کہتے ہیں اتنے کی، اچھا ایک درخت میں اتنے آم ہے وہ کتنے، وہ کہتے ہیں وہ تو 5 لاکھ کے ہوں گے، تو بائی کو 5 لاکھ ادا کرنے ہوں گے۔ خوب، ابھی چلتے ہیں جناب، کھجور کو چھوڑتے ہیں، آپ پورا کا پورا گاؤں بیچ کے جانا چاہتے ہیں کہ بھائی اس ملک میں فراڈی، چور، ڈاکو آ کے حکمرانی کرتے ہیں، ہم یہ گاؤں بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ نے گاؤں بیچا، اس گاؤں کے بیچنے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ کیا زمینیں شامل ہیں، باغات شامل ہیں، یا صرف گھر شامل ہیں؟ وَيَدْخُلُ فِي الْقَرْيَةِ، اور کریا کے بیچنے میں، یہ بے اپنی طرف سے، اگر ذوالفقار لگائیں، یہ کریا کے بیچنے میں داخل ہوگا البنا، بنا کا مطلب کیا ہوگا عبد القادر؟ جو بلڈنگ وغیرہ بنی ہوئی ہے۔ المشتمل، وہ بنا جو مشتمل ہے، الدور، دور میں نے تو اگر رات کوشش کی کہ دیکھوں مجھے نہیں ملا، دار کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو دار کی جمع ظاہراً دور ہوگی، البتہ آپ دیکھیں کوئی ممکن ہے زیر زبر کا فرق ہو، وغیرہ، اور گھروں کے علاوہ جو آپ نے طبیلے وغیرہ جانوروں کے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ والمرافق، اور مرافق بھی شامل ہو جائیں گے۔ بھائی مرافق کیا ہے؟ کہتے ہیں جس سے آپ گھروں کے لیے جو ہے کیا ہے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ مثلا کیسے؟ آپ نے وہاں کوئی بکریوں کے باندھنے کی جگہ بنائی ہے، وہاں پر مثلا آپ نے کنویں کے اوپر کوئی چیز بنائی ہوئی ہے، یہ سب داخل ہو جائیں گے۔ کترک، اب وہ مرافق کی مثال دیتے ہیں، مرافق کا لفظی ترجمہ یہ کہ وہ چیزیں جو گھروں کے لیے فائدے مند ہیں۔ کترک، جیسے آپ نے گلیاں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک، وساحات، آپ نے کوئی میدان بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں کرکٹ کھیلیں گے یا فٹ بال کھیلیں گے، یہ داخل ہوں گے۔ لیکن لل اشجار والمزارع، درخت اور کھیتی یہ داخل نہیں ہوگی، الا مع شرط، مگر یہ کہ جو گاؤں خریدتا ہے وہ کہتا ہے بھئی باغات بھی میرے ہوں گے اور یہ جو آپ کی زراعتیں ہیں یہ بھی میری ہوں گی۔ کما هو الغالب الان، جیسے کہ آج کل یہی ہوتا ہے، آج کل یعنی شہید اول کے زمانے میں بھی اگر کوئی گاؤں خریدتا تھا وہ کہتا تھا زمینیں بھی میری ہوں گی، باغات بھی میرے ہوں گے۔ اول کرینہ، یا کوئی کرینہ ہو۔ کرینہ کیسے؟ بھائی آپ کا گاؤں بڑا خوبصورت ہے، چاروں طرف باغ ہیں، پھر باغات کے فروٹ بھی کھانے کو ہمیں مل جائیں گے، اس لیے ہم آپ کا گاؤں خرید رہے ہیں، اور یہ کرینہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ہمیں ملیں گی۔ وفی حکمہا، فی حکمہا کی ضمیر جائے گی کریا کی طرف، اور گاؤں کے حکم میں ہے الزیئتو، ٹھیک ہے، زیئہ فی عرف شام، شام کے عرف میں، یعنی کیا؟ کریا کا لفظ کہیں یا زیئہ، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ دیکھیں کبھی ہم یہاں بھی اردو میں بھی کہتے ہیں گاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں گوٹھ، گاؤں اور گوٹھ دونوں کا مطلب تو ایک ہے۔ کہتے ہیں شام کے علاقے میں کریا کا لفظ نہیں کہتے، وہاں زیئہ کا لفظ کہتے ہیں، دوسرے عرب اس کو جو ہے کیا وہ کریا کہتے ہیں۔ وَيَدْخُلُ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ، اور داخل ہوگا عبد اور امہ میں۔ چلیں بھائی، آپ نے جو ہے کیا ہے عبد خریدا، آپ نے کوئی کنیز خریدی، اب عبد نے جبہ بھی پہنا ہوا تھا، پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، کیا وہ بھی عبد کے بیع کے ساتھ جائیں گے یا وہ نہیں جائیں گے؟ آپ نے کنیز خریدی، کنیز کے بھی لباس وغیرہ یہ وہ تھے، وہ داخل ہیں بیع میں یا نہیں؟ ایک قول کہتے ہیں کہ نہیں، عبد اور کنیز کی خریداری میں صرف وہ کپڑا شامل ہوگا جو ان کا ساتر ہے، جس نے ان کو آگا پیچھا یعنی شرمگاہ کو چھپایا ہے، چڈھی شامل ہے، باقی دوسرے کپڑے وغیرہ شامل نہیں ہیں۔ وکیل نہیں بھائی، موسم کے حوالے سے، سردی ہے اگر اس نے کوئی کوٹ پہنا ہوا ہے، اگر اس نے کوئی شال پہنی ہو وہ بھی شامل ہوگا، گرمی ہے تو گرمی والے لباس شامل ہوگی۔ وکیل نہیں بھائی، جو اس کے کپڑے ہیں وہ تو شامل ہوں گے ہی، اس کے گھر میں بھی اگر مالک نے اس کے لیے کوئی مخصوص مثلا بیگ میں چیزیں رکھوا دی ہیں، کوئی الماری بنوا دی ہے، تو جو چیزیں اس کے استعمال کی ہوتی ہیں اگرچہ ابھی ساتھ نہیں ہیں وہ بھی عبد کی بیع میں شامل ہو جائیں گی۔ وَيَدْخُلُ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ ثِيَابُهُ، عبد اور کنیز کے بیچنے میں اس کے کپڑے بھی شامل ہو جائیں گے۔ کون سے؟ السَّاتِرَةُ لِلْعَوْرَةِ، وہ کپڑے جو اس کی شرمگاہ کو چھپائے ہوئے ہیں، دون غیرہا،
اس شرمگاہ کے چھپانے کے علاوہ دوسرے کپڑے شامل بے میں نہیں ہوں گے. کیوں؟ اقتصارا علی المتیقن، اکتفا کرتے ہوئے کس پر؟ متیقن پر. یقینی طور پر یہ چھپانے والے کپڑے تو شامل ہیں، دوسروں میں ہم شک کرتے ہیں کیا وہ بے میں شامل ہیں، یعنی اصالت العدم زندہ باد، وہ کہتے ہیں کہ وہ بے میں شامل نہیں ہیں. لعدم دخولہا، اس لیے کہ یہ کپڑے داخل نہیں ہیں فی مفہوم العبد، عبد کے مفہوم میں لغت کے اعتبار سے. جب بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کا عبد میرے پاس آیا یا آپ کا عبد میں نے خریدا، تو عبد میں کپڑے کسی طریقے سے شامل نہیں ہیں. البتہ ہاں شریعت کہتی کہ اس کو ننگا کر کے نہیں بھیجو، تو اس کو صرف جو ہے کیا ہے، چھپانے والے کپڑے شامل ہوں گے. والاقوی، شہید ثانی فرماتے ہیں قول قوی یہ ہے، دخول ما دل العرف علیہ، داخل ہوگا عبد کی بے میں ما، ہر وہ چیز عبد کی کہ عرف دلالت کرتا ہے. اگر عرف کہتا ہے کہ یہ لاٹھی پہ سہارا دے کے چلتا ہے، یہ بھی شامل ہے، تو وہ لاٹھی بھی دے دیں گے. اگر عرف کہتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل بھی بیچارہ لنگڑا ہے، یہ اس کے لیے، وہ بھی شامل کر دیں گے. عرف کو ہم دیکھیں گے. من ثوب و ثوبین، ایک کپڑا عرف کہتا ہے تو ایک کپڑا، دو کپڑے تو دو کپڑے، و زیادتن، اگر دو سے زیادہ تو زیادہ. خوب. وما یتناولہ، یتناول کا فاعل بیٹا عبد ہوگا. ما وہ چیزیں، یتناول العبد، جن چیزوں کو عبد استعمال کرتا رہتا ہے، بخصوص صحیح جو مخصوص ہیں عبد کے ساتھ، من غیر ثیاب، مثلا کوئی انگوٹھی ہے، کوئی جان نماز ہے، کل حزام، جیسے حزام. حزام کیا ہے بھائی؟ ایک ایسا کپڑا جس کے ساتھ کمر کو باندھتے ہیں. ہم پاکستانی لوگ نہیں باندھتے، عرب لوگ باندھتے ہیں، اس سے کمر کی مضبوطی رہتی ہے. ٹھیک ہے. والقلنسوا، ٹوپی ہے، والخف، جوتے ہیں وغیرہ، یہ سب جو ہے کیا ہے، عبد میں شامل ہو جائیں گے. وَلَوْ اخْتَلَفَ الْعُرْفُ، اگر عرف مختلف ہو جائے، بالحر والبرد، ٹھیک ہے، حر یعنی کیا؟ گرمی، برد ٹھنڈ. ٹھیک ہے. وہ گرمی میں کہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، سردی میں یہ چیز ہونی چاہیے، دخل، تو وہ سب چیزیں داخل ہو جائیں گی. ما دل علیہ حال البیع، البتہ دیکھیں بیع کے وقت دیکھیں گے، گرمی کے موسم میں تو گرمی والی چیزیں شامل ہوں گی، سردی کے موسم میں تو سردی والی چیزیں شامل ہو جائیں گی. دون غیر ہی، حال بیع کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ شامل نہیں ہوں گی. وَمَا شُكَّ فِي الدُّخُولِ لَا يَدْخُلُ، اور عبد کی وہ چیز کہ جس کا ہم شک کرتے ہیں کہ بیع عبد میں داخل ہے، یعنی مشکوک چیز داخل نہیں ہوگی. کیوں؟ للأصل، اصل کی وجہ سے. اصل سے مراد اصل عدم، ہم شک کرتے ہیں کہ یہ چیز داخل ہے، یعنی اصل یہ کہ یہ چیز داخل نہیں ہے. وَمِثْلُهُ الدَّابَّةُ، ٹھیک جناب، اور اسی طریقے سے ہے، اسی طریقے سے یعنی مشکوک کی طرح ہے دابہ، اس کا کوئی گدھا مخصوص ہے، اس کا کوئی گھوڑا مخصوص ہے. فَيَدْخُلُ، نہیں عبد کی طرح. اگر آپ خود گھوڑا بیچتے ہیں، گھوڑے پہ نال لگے ہوئے ہیں آگا، ٹھیک ہے، اور گھوڑے پر اوپر جو مثلا کیا ہے، ہاں زین وغیرہ جو لگی ہے، لگام ہے، وہ داخل ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ فرماتے فَيَدْخُلُ فِيهَا، اس دابہ میں داخل ہوگا النعل، اس کا نعل. اب دابہ سے مراد گائے بھینس نہیں لینی، کیونکہ نعل گھوڑے کو لگتا ہے تو گھوڑا مراد ہے. دون آلاتہا، اس کی زین لگام وہ داخل نہیں ہوں گے. الا مع الشرط او العرف، مگر ایک آپ شرط کریں گے، بھائی میں گھوڑا آپ سے لوں گا، اس کے تمام جو ہے کیا ہے سنگھار کے ساتھ، اس کے زین بھی لوں گا، لگام بھی، جو کچھ اس پر آپ باندھتے ہیں، جس پر بیٹھتے ہیں، وہ سب چیز لوں گا، پھر داخل ہو جائیں گے. اب العرف، یا عرف کہتا ہے کہ جب آپ گھوڑا بیچتے ہیں تو گھوڑے کے ان تمام لوازمات کو بھی بیچیں گے، تو وہ بھی آپ کو دینے پڑیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.